بعض اوقات اس طرح اور ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کسی کو ملنے جاتے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں کسی راستے پہ، تو ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس راستے پہ پہلے بھی چلے ہیں، یا پھر ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اپ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، یہاں پہ میں پہلے بیٹھ چکا ہوں، فلانی چیز وہاں بھی رکھی ہوئی تھی، یہ دوسری چیز ادھر رکھی ہوئی تھی، فلانا بندہ میری طرف آ رہا تھا۔ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارا وہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے اس جگہ پہ، لیکن ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ کیونکہ ایسا میرے اپنے ساتھ بھی کافی بار ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا تھا مجھے کہ یار میں یہ تو ابھی پہلے کر چکا ہوں، یا یہ چیز میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اس بارے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں شارٹ سی، تاکہ اس میں کنسیپٹ سب کا کلیئر ہو جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اصل میں یہ چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ ایک فینومینا ہوتا ہے، بندے کے مائنڈ کے اندر ایک فینومینا ہوتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، اسے کہتے ہیں ڈیجا ویو فینومینا، اور یہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے، اور اس کا جو مطلب ہے آسان زبان میں، یہ ویسے فرانسیسی زبان کا لفظ ہے پورا ڈی جے وی یو فینومینا، لیکن اس کا آسان زبان میں ترجمہ اس طرح ہے کہ سین بیفور، کہ یہ کچھ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے وہ ایکسپلینیشن چننی ہے جو کہ ہمارے آئیڈیا کے ساتھ میچ اپ کرتی ہو۔ اور کچھ ایکسپلینیشن جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا وہ ہمارے آئیڈیا سے تو بالکل ہی آؤٹ رینج چلی جاتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں دوسری بتاؤں گا کہ جو ہمارے آئیڈیالوجی یا پھر ہمارے ریلیجن کے ساتھ جو سوٹ کرتی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری والی ایکسپلینیشنز۔ سنسکرت کے جو فلاسفرز ہیں، انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جنم کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ تو ان کے حساب سے کہ 7-8 مرتبہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، نئے سرے سے آتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم لوگ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے ہیں اپنے پچھلے جنم میں، تو جب ہم لوگ دوبارہ اس جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنی نئے جنم کے تھرو، اپنی نئی پیدائش کے بعد جب ہم دوبارہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا وہ وہاں بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم اسے اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے آ چکے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پچھلے جنم میں ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے، تو ابھی جو نیا جنم ہوا ہے ہم دوبارہ وہاں پہ اسی جگہ پہ آ گئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کی زندگی میں اس پہلے سب کچھ گزرا ہوتا ہے، ان کی میموری بنی ہوتی ہے، تو یہ سب اس وجہ سے کر کے ان کو ریوائز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو اس بات کو اپروو کرنا یا اس کی آئیڈینٹیفائی کرنا تو ہمارے لیے بالکل کافی مشکل ہے، کیونکہ ہم نے اس بات پہ یقین کرنا ہے جو ہمارے ریلیجن کو بھی سوٹ کرتی ہو۔ اس کے بعد ایک اور ایکسپلینیشن بھی ہے، کچھ لوگ اس کو اسپریچول سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک طاقت آ گئی ہے، آپ چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ فورسی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی ایک ایکسپلینیشن ہے۔ اب میں آپ کو جو تیسری ایکسپلینیشن بتاؤں گا یہ ڈی جے وی یو فینومینا ہے۔ اور اب یہ ڈی جے وی یو فینومینا کیا ہے، اب اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اصل میں یہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کا، فیل کرنے کا، یہ ہمارے ساتھ ریوائز ہو چکی ہیں۔ اصل میں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ پیتھولوجیکل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔ پیتھولوجیکل ڈیزیز کا مطلب کہ جو ایپیلیپسی کے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس کا کچھ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا پوری باڈی ڈم ہو جاتی ہے، وہ بالکل بھی ہل نہیں سکتے۔ لیکن یہ کیس بہت ریئر ہے، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح۔ اور دوسرے لوگ اس میں وہ قسم کے ہوتے ہیں جو ہیلدی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو فیل کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ کیوں فیل ہوتا ہے، اس کی بھی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے لوگ شارپ مائنڈڈ ہوتے ہیں، اور ان کا جو فرینڈ زون ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور وہ لٹریچر سے اٹیچ ہوتے ہیں، وہ فلسفی سے اٹیچ ہوتے ہیں، اور ان کے اپنی زندگی کی بھی تجربات ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ فکشن موویز بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کر کے ان کو وہ سین جو وہ فکشن موویز میں دیکھتے ہیں یا پھر وہ کسی بکس میں پڑھتے ہیں، جب ہم کسی بکس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر اس طرح کی امیج بھی بنتی جا رہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم بک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا وہ ایک مووی ٹائپ سے ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، آٹومیٹکلی پکچرز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی ہمارا دوست کہانی اس طرح کی سنا رہا ہوتا ہے، اس دوران بھی ہمارا اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ یا مائنڈ امیجنیشن بن رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ایک لائبریری کی مانند ہوتا ہے، ان کے ذہن میں پوری لائبریری بنی ہوتی ہے۔ وہ لائبریری اس وجہ سے بنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے بھی کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں، فلسفی بھی ان کے ذہن میں ہوتی ہے، اور اپنے زندگی کے ذاتی تجربات بھی ہوتے ہیں، وہ فکشن موویز بھی دیکھتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے بعد جب وہ کسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو
دماغ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ جگہ اور جو میں نے کسی مووی میں جگہ دیکھی ہوئی تھی یا پھر کسی دوست نے مجھے کچھ بتایا تھا جو میں یا پھر میرا اپنا امیجنیشن تھا، یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ کر رہی ہیں، تو وہ پھر اس طرح کا سگنل بھیج دیتے ہیں باڈی کو کہ ہاں ہم اس جگہ پہ پہلے آئے ہوئے ہیں، یہ پہلی جگہ پہ ہم لوگ آئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری اس کی اتھینٹک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہو اور اس کا پورا مائنڈ اوور آکوپائڈ ہو اور اس کے جو دماغ میں خیالات کمپلیکس سرکل کر رہے ہوں، بہت زیادہ خیالات اس کے دماغ میں آ رہے ہوں، تو اس بندے کے ساتھ بھی اس طرح کا فیل اسے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس تیسری ایکسپلینیشن کے ساتھ ملتی جلتی چیز جو اس کو اوتھینٹک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کی عمر ڈل رہی ہوتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فینومنا کم ہوتا جاتا ہے، اس طرح کی فیلنگز کم ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ جب بندے کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی میموری کم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کر کے اس کا جو اس طرح کا جو فینومنا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے کم ہوتا جاتا ہے۔